صرف یہ حدیث ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، چلیں اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ شب برات کو پٹاخے، گلیاں سجا دی، مساجد سجا دی، نوافل کا اہتمام کر دیا، لیکن حسد، بغض، کینہ جو ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں ہم نے ان کی کانیں گاڑ رکھی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں کرتے۔ ہم عبادتوں سے رب کو راضی نہیں کر سکتے، اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ ہم عبادتوں سے، ریاضتوں سے، نمازوں سے، حج اور عمروں سے رب کو راضی نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ایک طریقہ ہے، لیکن جب تک رب کے بندے ہم سے ناراض رہیں گے، رب کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے، صرف یہی حدیث ہے شعبان کے حوالے سے۔ شعبان کے حوالے سے ایک اور حدیث سن لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں، ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے، اور شعبان باقی مہینوں کی نسبت سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ صرف 16 شعبان کو نہیں، شب برات کے بعد کے دن کا روزہ نہیں، شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت کے ساتھ یکم شعبان سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم سمجھتے اب اللہ کے رسول روزہ نہیں چھوڑیں گے، مسلسل رکھتے ہی جائیں گے، اور سب سے زیادہ روزے شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ یہ دو حدیثیں شعبان کے حوالے سے اجازت ہے روزہ رکھنے کی، کسی رات کو مخصوص کر کے، کسی دن کو مخصوص کر کے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ رات کو مخصوص کر کے عبادت کریں، دن کو مخصوص کر کے آپ روزہ رکھیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح المسلم میں متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو، ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو اللہ رب العزت انسانوں کو معاف کرتے ہیں، سوائے دو لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا چغل خور، حاسد، بغض رکھنے والا، دوسروں کے بارے میں اپنے سینے میں گھٹن رکھنے والا۔ یہ دو شخص ہیں جن کو اللہ عام معافی میں بھی معاف نہیں کرتے۔ عام معافی، اللہ کی عام معافی ہے، ہر سوموار کو عام معافی ہوتی ہے، ہر جمعرات کو عام معافی ہوتی ہے۔ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، جن کے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف کرتا ہے، لیکن جن کے اعمال میں شرک ہوتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں حسد اور بغض ہوتا ہے، رب ان کو معاف نہیں کرتے۔ وہ 15 شعبان کی رات ہو، وہ جتنے مرضی اہتمامات ہو جائیں، رب معاف ان کو ہی کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے ہوں گے۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ شرک بہت بڑی غلاظت ہے، شرک بہت بڑی غلاظت ہے، اور اس امت مسلمہ میں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے اگر کسی بندہ مومن کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہے یا وہ صراط مستقیم سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو شرک کی طرف کھینچتا ہے۔ اس لیے کہ جب شرک کی طرف وہ کھینچا چلا جائے گا، زندگی کے سارے اعمال کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اور آخر کار دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ اعمال ہو جائیں، برے اعمال ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے، اللہ ان کو نیکیاں بنا کے معاف کر دیں گے، اللہ کسی عمل کی وجہ سے ان کو معاف کر دیں گے، یا پھر اللہ سزا دے کر معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ شرک کو اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ بٹھی میں اگر کوئی غلاظت ہو، کسی بھی دھات پر کوئی غلاظت ہو، لوہے پر کوئی زنگ لگا ہو تو ہم اس کو بھٹی میں ڈال دیں، اس کو آگ میں رکھ دیں، کوئلوں پہ رکھ دیں تو وہ جل سڑ جاتی ہے، اور وہ نیچے سے اچھی دھات اور اچھا لوہا نکل آتا ہے۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے جنت میں نیک لوگوں کو داخل کرنا ہے۔ یہ جو غلاظتیں ہیں تھوڑی بہت، اللہ رب العزت ان کی سزا کے طور پر جہنم میں اس لیے ڈالے گا تاکہ یہ پاک صاف ہو جائے۔
لیکن جب مشرک جائے گا جہنم کی آگ بھی اس غلاظت کو دور نہیں کر سکے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ امت کو فرقہ واریت میں ڈال کر ان سارے مسائل سے اپنے اپنے مفادات کے لیے لوگوں نے ڈال رکھا ہے، اور فرقہ واریت کے تعصب میں آ کر، مسلک پرستی پہ آ کر حق بات، توحید والی بات، اصل توحید والی بات، جس کے لیے رسول اللہ پتھر کھاتے رہے ہیں، جس کے لیے رسول اللہ نے اپنے دانت مبارک شہید کروائے ہیں، جس کے لیے کائنات کے امام نے اپنی ریشم سے زیادہ ملائم اپنی زلفوں کو خون میں تر کیا ہے، جس کے لیے کائنات کے امام نے اپنے لبوں کو شہید کروایا ہے، جس کے لیے کائنات کے امام نے ایک ایک غزوے کے اندر اپنے 70 صحابہ کو اپنی زندگی کی کمائی کو لٹوایا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمپرومائز کرنے پہ آتے، باتوں کو گول مول کرنے پہ آتے، مکہ والوں کی طرف آفر تھی، انہوں نے یہ آفر دی تھی، اللہ کے رسول اکسیپٹ کر سکتے تھے کہ آ جائیں، ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے، آپ ہمارے ربوں کی، آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لینا، چلے ایسے کر لیتے ہیں، ایک دن تم ہمارے ہاں آ جا کرو، باقی دن ہم آپ کے پاس آ جا کریں، لات منات عزا ہبل آپ ان کو مانیں، ہم آپ کے رب کو مانتے ہیں۔ کائنات کے امام کو کائنات کے رب نے کہا، پیغمبر اعلان کر دو، لکم دینکم ولی دین، میرا دین اس پر میں عمل پیرا ہوں گا، تمہارا دین جو آباء و اجداد کا دین ہے رکھو اپنے پاس، میں تمہارے دین پر نہ میں عمل کر سکتا ہوں نہ میرے صحابہ عمل کر سکتے ہیں۔ گول مول بات کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، حرج ہی کیا ہے؟ اللہ والے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جب کائنات کے رب نے یہ کہا ہے، قل پیغمبر کہو، اللہ الصمد هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ایک ہے، ذات میں، صفات کے تقاضوں میں اللہ ایک ہے، اس کی کوئی مثال بھی نہیں، اس کا کوئی ثانی بھی نہیں، اس کا کوئی شریک بھی نہیں، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ آفس میں بیٹھا ہوا شخص وہ شاید سفارشوں کا محتاج ہو، وہ شاید پوڑیوں کا محتاج ہو، وہ شاید راستوں کا محتاج ہو، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سفارش کے طور پہ مکہ والے یہ کہتے تھے، لات منات عزا ہبل کو اپنی دعاؤں میں یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ سے کہہ دیں، اللہ نے کہا ان کی سفارشوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور رحمت کائنات علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کائنات کا رب اتنی عظمتوں، اتنی شانوں اور رفتوں والا ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھا ہوا میرا رب اگر ساتوں آسمانوں کے نیچے پہاڑوں کے اوپر کالے پہاڑ ہوں، کالی چونٹی ہو، رات کی تاریکیوں میں وہ چونٹی جب چلتی ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھا ہوا میرا رب ان چونٹیوں کی آوازوں کو بھی سنتا ہے، ان چونٹیوں کی حرکات و سکانات کو بھی دیکھتا ہے۔ ایسے رب کے لیے کہیں کہ سفارشیں، مکہ والے بھی یہ کہتے تھے، ہم لات منات عزا ہبل کو پڑھیں، سورہ الزمر کی پہلی 3 آیات کو، وہ یہ کہتے تھے ہم اس لیے پڑھتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور یہ ہمیں اپنے اللہ کے قریب کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس نظریہ کا رد کیا، اور اتنا شرک، غلاظت والا، گندگی والا عمل ہے کہ کائنات کے امام نے 17 نبیوں کا ایک جگہ پہ سورہ الاعراف میں 17 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد، تذکرہ خیر کرنے کے بعد کائنات کے رب نے کہا اگر یہ میرے منتخب بندے بھی، اگر یہ میرے پسندیدہ رسول بھی، میرے برگزیدہ انسان بھی اگر میرے ساتھ رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی شرک کرتے تو میں ان کا نام انبیاء اور رسول کی لسٹ سے خارج کر کے ان کا نام جہلا میں شمار کر دیتا۔ بڑی سخت وعیدیں ہیں،
یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے۔ ہم دنیا کے معاملات کو سمجھنے کے لیے ہم سٹرگل کرتے ہیں، دماغ لگڑاتے ہیں، ہم کیا کریں، یہ کریں وہ کریں، ہم ساری اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ ہم دین کو اگر نہیں سمجھیں گے، قبر میں آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہونا ہے کہ اپنے رب کو کیسے مانتے رہے ہو، صدیق و فاروق کی طرح، عثمان و علی کی طرح، طلحہ و زبیر کی طرح، سعد و سعید کی طرح، کہ جس طرح معاشرہ مانتا تھا، جس طرح برادری کے رسم و رواج تھے، جس طرح گاؤں محلے کا شہر کا مولوی کہتا تھا، یا قرآن پڑھ کے تم نے اپنے رب کو مانا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے، عقیدہ ہم نے قرآن سے لینا تھا، نظریہ ہم نے قرآن سے لینا تھا، ہم نے توحید اللہ کی کتاب سے لینی تھی۔ ہم نے یہ ساری چیزیں جو امت کو تفریق کرنے والی ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں، توحید بھی ہم نے، سنت بھی ہم نے، عمل کے لیے چیزیں بھی، تعلیمات، پیغامات، احکامات ہم نے قرآن سے لینے تھے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے، اس کو سمجھنا تو دور کی بات، اوپر سے ناصرہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ امت فرقوں میں کیوں نہ بٹے، امت ایک دوسرے کی بات کیوں نہ سنے، اس لیے کہ شیطان کا پہلا حربہ یہی تھا، جو قرآن پڑھے گا میرے وہ ہتھے نہیں آئے گا، اس لیے الجھایا ہوا ہے۔ میں ابھی وہاڑی سے آ رہا ہوں، مسافر تھا، ایگزام دینے گیا ہوا تھا، میں نے مسافر تھا، 2 ہی رکعتیں پڑھنی تھی نا، فرض 2 پڑھنے تھے، جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے 4 پڑھ لیتے، فوراً مسجد سے آ جاتے۔ ہم پر فتویٰ لگ گیا کہ ان کی نمازیں نہیں ہیں۔ دوسری نماز میں جا کے پوچھا بھی ہماری نمازیں کیوں نہیں ہیں؟ کہتا جی فرض آپ پڑھتے ہو، سنتے کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم مسافر ہیں۔ کہا کہ مسافر کے لیے فرضوں میں قصر ہوتی ہے، سنن میں، نوافل میں قصر نہیں ہوتی۔ جس رب نے، جس رسول نے فرائض میں آپ کو چھوٹ دی ہے تو سنتیں، میں نے کہا کوئی ریفرنس، کوئی حوالہ، کوئی دلیل، کوئی قرآن حدیث کی کوئی بات؟ کہتا ہمارے پاس نہیں ہے، جو آپ کو کہہ دیا بس وہی ہے۔ یہ ہمارے علماء کا کردار ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کسی دکان پہ جائیں، وہ 100 دفعہ اعتماد میں لینے کی بات کرے، ہم کہتے ہیں کہ نئی چیز دکھاؤ، دیکھ کر، ہاتھوں میں لے کر، آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ دین جیسے کوئی مرضی ہمارے کانوں میں ٹھونس دے، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ میں سمجھ، عقل اور شعور عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین کا داعی بنائے، دین کو سمجھنے والا اللہ ہمیں مسلمان بنائے، اللہ سعادت کی زندگی عطا فرمائے، اللہ ایمان والی، صحت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار، محبت، خلوص، ایثار کے جذبات پیدا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے عقیدہ توحید پر زندہ رکھے، اللہ ہمیں شہادت کی موت سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ ہمارے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کی بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ زہیب بھائی کے کزن وہ ایکسیڈنٹ ہوا